پریس کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت اسی لیے پریس کانفرنس رکھی تھی تاکہ ایک انٹریکشن ہو جائے. نہیں ہم فریکوینٹلی رکھ لیا کریں گے، لیکن یہ واقعہ چونکہ بہت امپورٹنٹ واقعہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے موٹر وے کا انسیڈنٹ جو کہ بڑا آئیڈینٹیکل اور سملر انسیڈنٹ تھا ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایسے واقعے کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لرزہ خیز بات تھی. تو اس لیے پریس کانفرنس کر کے آپ کو ساری بات خود بتانا جو ہے وہ مناسب سمجھتا ہوں. نہیں وہی 71 سال کا بابا جو تھا وہ غلطی سے آیا تھا، لیکن اس میں آلریڈی دیکھیں جب آپ اتنے میس لیول پہ جب آپ اریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جس بندے نے غلطی کی اس کو سسپینڈ بھی کیا گیا، اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹل ایکشن شوکاز نوٹس اس کے لیے نہیں. وہ جیسے سپرویژن لیول پہ جب یہ بات پتہ چلی کہ معطل بھی کیا اور ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا. اس میں چنگچی رکشے کے بارے میں میاں صاحب نے ایک کوشچن پوچھا تھا. چنگچی کوشچن میں اس میں ہم نے کچھ لوگ کسٹڈی میں لیے ہوئے ہیں، صرف چیزیں ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارا پرابیبل سسپیکٹ ہے اس میں جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جیو فینسنگ بھی ہم نے مجھے نہیں پتا. ہم نے ایک سیکنڈ ایک اگر پوچھ لینا تو ہم نے لیگل ایویڈنس کے حوالے سے چیزوں کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. بندے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، ملزمان ہم نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو چلان کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کریڈیبل شواہد چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. نہیں میں ان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک جو وائرل ہوئی ہے اس میں جو مسلمان آپ نے پکڑے ہیں، بہت سے مسلمان کے پیرنٹس ہیں وہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس انسیڈنٹ میں شامل نہیں ہیں. کئی بندے وہ بھی پکڑے گئے ہیں جن کی موبائل کی لوکیشن پارک کے اندر آئی ہے یا دلوا میں پائے گئے ہیں. اب کیا سوائے موت کا کیس ہے، عمر قید کا کیس ہے، اس کو یہ واقعہ آپ نے مسلمان پکڑے اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ واقعہ میں آپ کے 3-4 پرسنٹ کی کیا آئندہ بھی سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو اس طرح وائرل ہوگی اس پہ اس طرح کے ایکشن کو نہیں تھے؟ یہ بہت بڑا ایک واقعہ. یونس صاحب میں عرض کرتا ہوں مارچ کر رہے ہیں لاہور میں، اور جب گریٹر اقبال کا واقعہ پیش آیا 14 اگست سے پہلے انہوں نے فلیگ مارچ کیا تھا. میں آپ کو جب آپ نے فلیگ مارچ کیا پورے شہر کا تب آپ نے سوچا نہیں، تب آپ نے بتایا نہیں کہ گریٹر اقبال میں گریٹر اقبال پارک پہ نفری میں جواب دے دوں یا آپ؟ گریٹر اقبال پارک پہ نفری کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی. وہاں پہ سب کو جو سپرویژن لیول تھے، جو لوکل لیول پہ سپرویژن ہوتی ہے، ان کو سب کو بتایا گیا تھا. اس کے اوپر میٹنگز بھی ہوئی تھیں اور ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم بھی ہونا ہے. ہجوم تھوڑا سا زیادہ ہوا. وہاں پہ جو نفری کی ڈپلائمنٹ کی سیکورٹی برانچ نے وہاں پہ لگائی ہوئی تھی، اور یہ اسی نفری میں سے 2 جوان تھے جنہوں نے جا کے اس بچی کو، اس خاتون کو وہاں سے جا کے ریسکیو کیا. اگر وہاں پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ نہ ہوتی تو پھر پرابیبلی اس کو ریسکیو کرنے والے پولیس والے نہ ہوتے. نہیں پارک کے اندر سے ان کے جی اسٹیٹمنٹس ہو گئے ان کے. کس کو گرفتار کیا جائے گا؟ کس کو؟ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. ہم تو کیس کی تفتیش بھی کر رہے ہیں، اس میں اسٹیٹمنٹس لے لی گئی ہیں، اور میرے خیال اس کیس پہ بات تب ہوگی جب بات آگے چلے گی تفتیش.
میں یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا احمد صاحب. یہ 300/400 افراد لکھے ہوئے سر، لیکن ظاہر ہے اگر ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 400 افراد تو یہ نہیں کر سکتے. تو اس میں ہم نے کوئی 130 کے قریب لوگ گرفتار کر لیے. جو سوال یونس بھائی نے کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی پوری ایک پروسیس ہے انٹروگیشن کی اور سفٹنگ کی. اس کے بعد ان کو ہم لائے ہیں اور ہم انہیں چلان تب کریں گے جب وہ شناخت ہوں گے عدالت کے ذریعے شناخت پریڈ میں. تو یہ جب شناخت پریڈ ہو جائے گی اور وہ خاتون اور جو اس کے ساتھی تھے وہ ان کو شناخت کر لیں گے تب چلان ہوں گے. اس لیے بہت سارے ٹیئرز ہیں جس میں یہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی کہ وہ وہاں تھے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی ہے. تو یہ بتا دیں کہ یہ جو ریمبو اس کو ہائر کر کے لے کے مینار پاکستان آیا اس سے پہلے جو ہے وہ لڑکی نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک میسج بھی دیا کہ میں کل مینار پاکستان آ رہی ہوں، تمام دوست وہاں پہ آ جائے. آیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں؟ ہم دیکھیے ہمارے سامنے جو پرچہ ہے ہم اس حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں. میں آپ نے کہا ہے کہ ایک رکشا قسم کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اور ایک میں ہمارے بھی آتا ہوں آپ کو. اس پہ دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کے جی واقعات کو روکنے کے لیے آپ کی طرف سے کوئی پالیسی ترتیب دی جائے گی کہ رکشا ڈرائیور پہلے بھی ہنجروال میں لڑکیوں کو اغوا کر چکا ہے، اب جاتی کر چکا ہے، اور اس طرح بہت سے ایسے رکشا ڈرائیور ہیں، اوبر جو گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جاتے ہیں. آپ کی طرف سے کوئی پلان ترتیب کیا جائے گا ان اوبر جو کمپنیز کے مالکان ہیں ان کو لوک میں لیا جائے اور ان کا ڈیٹا حاصل کیا جائے، کیونکہ ٹکیتی چوری کے واقعات بھی آتے ہیں. دیکھیں جو آرگنائزڈ کمپنیز ہیں یا جس طرح سے اوبر جیسی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ تو ہم کر سکتے ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں اور فردر اس کو کریں گے. لیکن جو ایک انڈیپینڈنٹ فری لانس رکشا ڈرائیور ہے اس کو لوپ میں لینا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ایک نیا قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ہے 509(2) جس کا جو کسی انچارج کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا جرم ہے، تو وہ اب پتہ چلا جی کہ وہ کسی کو سیکشلی ہراس کرنا ہے. اس کا تعین کر دیں کہ کن لوگوں پہ لگے گی، کس قسم کا جرم ہوگا جس میں یہ لگے. اس میں لگا دی گئی ہے جو یہ گریٹر اقبال ابھی آج شادمان کا بھی مقدمہ آیا ہے، اس میں بھی 509(b) لگائی ہے. کسی انچارج کو نہیں پتا لاہور کے نہیں جی اور اس کا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انچارج کو نہیں پتا. مختلف کیسز میں 509(2) لگائی گئی ہے اور جہاں پہ وہ اٹریکٹ ہوتی ہے ہم لگاتے ہیں اس پہ. جی لگوائے جو کانویکٹس ہیں یا جن کے اوپر ملٹیپل FIRs ہیں ان کی ہم حاضری لگوائیں گے. یہ ساری میری نہیں وہاں پہ تو کوئی ایسا پولیس کی کوئی چوکی نہیں تھی جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں پورا ملک جو ہے موثر ہوئے، لیکن اس سے پریس کانفرنس آج 2 خواتین کی اجتماعی جاتی ہے، اس سے پریس کانفرنس یہ بھی بڑا واقعہ ہے، لیکن اس سے کیوں پریس کانفرنس میں جواب دوں بیک فٹ پہ چلی گئی، کیا وجہ کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب اسی کے پتا چلا ہے کہ CM صاحب ناراض تھے اپنے والے واقعے. یہ ایکشن ہونا تھا جو CM کی وجہ سے فائرنگ سے ہلاکت. مجھے پہلے ان کا جواب دے لیجیے. اسی میں ایڈ کر رہے ہیں CM صاحب نے اس موقع پہ سارے معاملات کو وقتی طور پہ لوگ کا واقعے کو ایشو بناتے ہوئے جس میں DAG آپریشن کا بھی کوئی قصور نہیں بنتا، SSB آپریشن کا بھی کوئی قصور نہیں بنتا. وہ لڑکی کو وہاں باقاعدہ کسی نے ایک ٹروزر دیا ہے، شرٹ دی ہے، پھر کسی نے چادر دی ہے، سب تو کھانے بھی گئی ہے. اس کے باوجود مقامی پولیس اسٹیشن کی حد تک بات رہتی DAG SSB یہ وہی واقعہ تو نہیں جو CM صاحب کی موجودگی میں فائرنگ کی وجہ سے. اور اس میں سنا ہے کہ اور بھی افسر فارغ ہو رہے تھے، آئی صاحب نے بچا لیا. اب مزید وینٹیلیٹر پہ کون کون ہے؟ میں ریاض صاحب کی بات کا جواب دے دوں. یہ فرما رہے تھے کہ جو دوسرا واقعہ تھا گریٹر اقبال پارک والا اس پہ پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوئی. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ زیر تفتیش تھا.
جو چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہوتی ہیں اور تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو مختلف اس کے پہلوؤں کو ہم جانچ رہے ہوتے ہیں، اس پہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی. یہ والا واقعہ جو ہے اس میں دونوں ملزمان گرفتار ہیں. اس میں کیس جو ہے وہ تکمیل تک، یعنی گرفتاری کے بعد اب جو باقی کام ہونا ہے وہ بڑا واضح ہے کیا ہونا ہے، اس لیے پریس کانفرنس ہو رہی ہے. نہیں، ہم اس میں یہ ہے کہ ہمارے نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا سیل بھی ہے اور سائبر کرائم جو FI کہ اس کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے وہ سوشل میڈیا سیل اس کو ریزالو کر لیتا ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں ہوتی تو پھر ہم سائبر کرائم والوں کے ساتھ ان کی ہیلپ جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے. جی ہوں. آپ نے بھی ان کے خلاف لکھا، ایک لیٹر جاری کیا، بلکہ آپ کے ساتھ میں بیٹھے ایک کا نام رہتا ہے. اس کی کیا وجوہات بنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ تھی، نہ کوئی لیٹر لکھا گیا تھا. اگر کوئی لیٹر ہے تو مجھے دکھا دیں. پہلی بات نہیں کوئی ایسا لیٹر نہیں ہے. جنرل انسٹرکشن لیٹر تو ہم روز لکھتے ہیں، لیکن کچھ اسپیسیفکلی اس طرح کا کوئی لیٹر نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سب کے سامنے ہی ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا اسی کے وجہ سے لوگوں کے ٹرانسفرز ہوئے، یا جو ہمارے SHO DSP سسپینڈ بھی ہوئے، تو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. ویسے یہ بتائیے گا جو اچھے والی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو اسی ویڈیو کے بعد جو ہے وہ ایک اچھے والی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ بڑی لوگوں کے دل میں لگی ہے، بڑا دکھ ہوا ہے کہ جو اچھے ڈرائیور میں ہاتھ سے سوار ہو کے کام کرتا ہے. اس کی تحقیقات زیادہ چلی ہے، کیا اس میں وہی تو میں بتا رہا تھا کہ اس میں ہم نے کچھ لوگ 2-3 لوگ ہم نے اس میں کسٹڈی میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کی بیسیکلی اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں شناخت پریڈ ہی ہوتی ہے اور وہی فائنل ایویڈنس ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے ان کے جو باقی کے شواہد اکٹھے کیے ہیں ان کی شناخت پریڈ ہونا باقی ہے. باقی سسپیکٹس ہمارے پاس ہیں، ان کے اوپر تفتیش ہم کر رہے ہیں. ابھی کام چل رہا جس کی وجہ سے مسلمان فریق ہو جاتے ہیں. آج بھی اگر ڈیٹا چیک کر لیں 60% جو مسلمان ہمارے وقت سے کوئی ایسا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرائم ڈائری لکھتی نہیں آتی. جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. جج ان کو بڑی کر دیتا ہے، وہ بےزتی بھی اپنے جج کے سامنے کرواتے ہیں، مسلمانوں کو بھی بڑی کروا دیتے ہیں. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائیں؟ نہیں دیکھیں، ابھی تک جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہاں پر، اس میں سے ایسا کوئی جو بڑا واقعہ جو ہوا تھا وہ موٹر وے والا تھا، اس میں سزائے موت دلوائی پولیس نے. تو باقی ابھی تک ایسا کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں ہے جس کے اندر کہ اس طرح سے کوئی 2 دن کے بعد کسی کی ضمانت، ایونچولی تو ضمانت ہونی ہوتی ہے، ظاہر کا رائٹ ہے، عدالت کا یہ پروگیٹو ہے، عدالت کی آنریبل عدالت کا یہ پروگیٹو ہوتا ہے. تو یس، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو تفتیشیں تو ظاہر ہم پوری کر کے ہی بھیجتے ہیں کیسز اسلام میں. آپ لوگوں نے پکڑ ہے مزید آپ کے کتنے بندوں نے اٹیک کیا اور ڈاکٹر کا کولیبریشن جانتی ہے. آپ نے کتنی پکچر یہ کہتے ہیں کہ کتنے کتنے بنیادی طور پہ مزید پکڑے جس سے اتفاق کرتی ہے کہ یہ کافی نہیں، اس میں اس طرح سے ہے کہ ہم نے ناظرہ کو جو تصویریں بھیجی تھی، اسٹل پکچرز، اور اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز بھیجی تھیں. کچھ 70 کے قریب تصویریں تھیں اور 30 ویڈیوز تھیں اس میں. اور وہ ساری کی ساری ویڈیو کا انالیسز ناظرہ نے بھی کیا. انہوں نے ہمیں پرابیبل جو شارٹ لسٹنگ کر کے دی لوگوں کی، ٹھیک ہے، ناظرہ کا 100% نہیں ہوتا کہ اس میں ظاہر ہے ان کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، اس کو پرابیبل ہم کہتے ہیں سسپیکٹ میچ. جی بالکل دے رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اللہ کی درگاہ میں میرے خیال سے بیسیکلی جو تفتیش کی سٹارٹ کے لیے جو منیمم ایک بلج ہوتا ہے جس کی کہ ضرورت ہوتی ہے، وہ ناظرہ نے انفارمیشن پرووائڈ کر دی تھی، جس کی بیسس کے اوپر یہ انویسٹیگیشن نے بلڈ کیا اور اس کے اوپر پھر فردر انویسٹیگیشن. تھینک یو.